بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. عزیزان گرامی، اللہ رب العالمین کی ذات کے متعلق بات ہو رہی ہے. اللہ رب العالمین کی ذات وہ عظیم ذات ہے، وہ جو چاہے اور جیسا چاہے کرے. کسی کو اس پر قابو نہیں اور نہ کوئی اس کے ارادے سے اسے باز رکھنے والا ہے. نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. تمام جہان کا نگاہ رکھنے والا ہے اور نہ تھکنے والا ہے نہ اکتانے والا ہے. تمام عالم کا پالنے والا ہے. ماں باپ سے زیادہ مہربان، حلم والا. اسی کی رحمت ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا ہے. اسی کے لیے بڑائی ہے، اسی کے لیے عظمت ہے. ماؤں کے پیٹ میں جیسی چاہے صورت بنانے والا ہے. گناہ گاروں کو بخشنے والا ہے. توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کرنے والا ہے. قہر و غضب فرمانے والا ہے. اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، جس سے بے اس کے چھڑائے کوئی چھوٹ نہیں سکتا. وہ جو چاہے اور تو چھوٹی چیز کو وسیع کر دے اور وسیع کو سمیٹ دے. جس کو چاہے بلند کر دے، جس کو چاہے پست کر دے. جس کو چاہے عزت عطا فرمائے، جس کو چاہے ذلت دے. وہ تمام خوبیوں کا مالک ہے اور وہی عزت والا ہے. وہی عزت دینے والا ہے اور وہی ذلت دینے والا ہے. جس کو چاہے راہ راست پر لائے اور جس کو چاہے سیدھی راہ سے الگ کر دے. جسے چاہے اپنا قرب عطا فرمائے، جسے چاہے مردود کر دے. اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جسے جو چاہے دے اور جس سے چاہے وہ واپس لے لے. جو کچھ کرتا ہے یا کرے گا وہ اس کا عدل و انصاف ہے. ظلم سے پاک و صاف ہے، نہایت بلند و بالا ہے. وہ سب کو محیط ہے اور اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. نفع و ضرر اسی کے ہاتھ میں ہے. مظلوم کی فریاد کو پہنچتا ہے، ظالم سے بدلہ لیتا ہے. اور اس کی مشیت اور ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، مگر اچھے پر خوش ہوتا ہے اور برے سے ناراض ہوتا ہے. اس کی رحمت ہے کہ ایسے کام کا حکم نہیں فرماتا جو طاقت سے باہر ہو. اللہ عز و جل پر ثواب یا عذاب وہ اس کا پابند نہیں، لیکن یہ اس کی مہربانی، اس کا لطف و کرم ہے کہ جب اس کا بندہ اس کے سامنے جھکتا ہے تو وہ اسے بلندیاں عطا فرما دیتا ہے. تو وہ ہمارا خالق و مالک ہے جو علل اطلاق جو چاہے کرے اور جو چاہے حکم دے. ہاں، اس نے اپنے قلم سے وعدہ فرما لیا ہے کہ مسلمانوں کو جنت میں داخل فرمائے گا، اور وہ عدل کی وجہ سے کفار کو جہنم میں. اور اس کے وعدہ وعید بدلنے والے نہیں، اور اس نے جو وعدہ فرما لیا وہ وعدہ وفا فرماتا ہے. اور شرک سے سوا ہر چھوٹے بڑے گناہ کو جسے چاہے معاف فرما دے، جس سے چاہے وہ حساب و کتاب لے. اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو وہی ہمارا خالق اور مالک ہے جو پوری کائنات کو چلا رہا ہے، جو پوری کائنات کے ذرے ذرے کو، جو کائنات کے اندر، جو سمندروں کے اندر، جو پہاڑوں کے اندر جو اس کی مخلوق رہتی ہے، وہ اس تک رزق پہنچاتا ہے. وہی ہمارا خالق و مالک ہے. تو ہم بڑے عظیم لوگ ہیں جو اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. لیکن اگر ہم اس کی احکامات پر عمل کریں تو ہمیں وہ ایسی بلندیاں عطا فرمائے گا جس سے ہمارا وہم و گمان وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. لیکن اگر ہم اس کی بارگاہ میں جھکنے سے بھاگیں گے تو پھر وہ ہمیں اپنا قرب عطا نہیں فرمائے گا.
تو اس لیے وہ ہمارا خالق بھی ہے، وہ ہمارا مالک بھی ہے، وہ ہمارا رازق بھی ہے، اور وہی زندہ ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو وہ اس کی عظیم ذات ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ ہمارا عظیم رب ہے، وہ ہمارا عظیم خدا ہے جو پوری کائنات کو چلا رہا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی بارگاہ میں ہمیشہ جھکنے والا بنا دے، ہمیں اپنا اور اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تابعدار اور فرما بردار بنا دے۔ آمین۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔